بچے باہر کے بھی پڑھتے ہیں بھائی مولانا قمر صاحب یہاں پر؟ باہر کے بچے بھی پڑھتے ہیں؟ جاگیروں پہ کھانا کھاتے ہوں گے گھروں پہ؟ یہ بنتا ہے مدرسے ہی میں۔ وہ ہمارے سنبل میں جو رواج ہے وہی ہے۔ ہمارے وہاں بھی جو دیہات میں مدرسے ہیں، بلکہ شہر میں بھی کچھ مدرسے ایسے ہیں کہ جاگیروں پہ کھانا کھاتے ہیں۔ نانکار والوں اس کے ثواب کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تم۔ کوئی میرے مہمان کے لیے دل کھول دے، وہ صرف ناشتہ کرا دے اسے، کبھی میرے پاس کام کے لیے آئے گا تو میں پوری کوشش کروں گا، چونکہ یار میرے مہمان کو رسپیکٹ دی تھی بھائی۔ یہ ہمارا آپس کا سب کا معاملہ ہے۔ آپ کے گھر پہ آپ کے مہمان آئے، پڑوسی نے اس کو اچھا ناشتہ کرا دیا، کہیں آپ کھیتوں کی طرف لے گئے، جنگلوں کی طرف گھمانے کے لیے لے ہی جاتے ہیں مہمانوں کو شام کے وقت میں، ادھر سے آ رہے تھے، کسی نے بلایا اور آپ کو، مہمان کو اور آپ کو ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ناشتہ کرایا، چائے پانی، بڑا سمان بڑھے گا۔ جب ہم اپنے مہمان سے محبت کرنے والوں کو اتنا پیار دیتے ہیں تو وہ پیغمبر جو دنیا میں آتے ہی امت کو یاد کر رہے تھے، جنت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر جب آپ معراج میں گئے تب بھی امتیوں کو یاد کر رہے ہیں۔ تو ذرا سوچو ان کے مہمانوں کو جب تم اولاد کی طرح کھانا کھلاؤ گے، اولاد کی طرح۔ مجھے معلوم ہے اپنی طرف سب جگہ یہی ہے ماشاءاللہ حسان بھائی، ہر جگہ اولاد کی طرح کھانا۔ عید بقرعید پہ کپڑے بنواؤ گے، دستار بندی ہوگی تو اپنی طرف سے دیگ اور پتیلا چڑھواؤ گے۔ وہی ہمارے مولانا صاحب کی دستار بندی ہے۔ مولانا صاحب تمہاری دستار بندی میں جتنے بھی مہمان ہو، الگ سے کھانے کا انتظام نہیں ہوگا، ہمارے گھر پہ ہوگا۔ بعض جگہ تو اتنا زبردست معاملہ ہوتا ہے کہ وہ فارغ ہونے کے بعد بھی اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتے ہیں جہاں پہ کھانا کھایا تھا۔ تو جب وہ تمہیں یہاں نہیں بھول رہے ہیں تو وہاں کیسے بھولیں گے؟ اور انشاءاللہ وہ تو رب کے کرم سے یقیناً وہ تو اور آپ بھی جنت میں جائیں گے، اور کسی وجہ سے کچھ ڈاؤن ہوگا عمل کا معاملہ تو سزا تو قبر میں مل ہی گئی ہے، رب نہ دے کسی کو بھی قبر کی سزا، لیکن بہرحال میدان قیامت میں وہ باعمل حافظ قرآن، میں باعمل کہہ رہا ہوں، جو حفاظ بنتے انہیں باعمل بھی بننا چاہیے، 5 وقتہ نماز بھی پڑھیں، امامت پہ تو پڑھتے ہی ہیں، گھر پہ آئیں تب بھی پڑھیں، 5 وقتہ پابندی کریں، باعمل بنیں اور اخلاق بھی اچھا رکھیں۔ تو جب قیامت کے دن وہ جنت میں جائیں گے، پہچان جائیں گے یار یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ہمیں کھانا کھلایا تھا، انہیں ہم ابا جی کہتے تھے، یہ ہمارے بڑے بھیا ہیں، یہ چھوٹا بھائی ہے ہمارا۔ انہیں پریشان دیکھیں گے، رب کے کرم سے امید رکھو، اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مالک تو نے اپنے کرم سے مجھے جنتی بنایا ہے، انہوں نے مجھے کھانا دنیا کی محبت میں نہیں دین کی محبت میں کھلایا تھا، نہ تو میں ان کا رشتہ دار تھا، نہ میرا کوئی ان سے سنبند تھا، نہ دور کا ناتی رشتہ دار، کچھ نہیں، انہوں نے تو مجھے کھانا بھی کھلایا، کپڑے بھی بنائے، مجھ سے محبت کی، صرف اور صرف اس لیے کہ میں تیرے نبی کا مہمان تھا، میں مدرسے میں پڑھتا تھا۔ یا اللہ جب تو نے ہم پہ فضل کے بادل برسائے ہیں اور جنت کا تحفہ عطا کیا ہے، مالک تیرا کتنا بڑا کرم ہوگا اگر ہمارے ساتھ یہ ہمارے جاگیر والے بھی جنت میں چلے جائیں۔ تو رب کے کرم سے امید رکھو، وہ بڑا کریم ہے، جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو بجلی کو کڑک، شمع کو لو دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، اور دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی، ایک مانگو تو 100 دیتا ہے، یار 100 نہیں 100 دیتا ہے، چھپر پھاڑ کے نہیں، وہ لینٹر پھاڑ کے بھی دے دیتا ہے۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے میرے ساتھیوں، اتنا دیتا ہے کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ رب کے رحم سے امید رکھو، رب فرمائے گا او حافظ قرآن تو فکر کیوں کرتا ہے، پہچانتا جا، تلاش کرتا جا، دیکھ لے کون کون ہے جو نبی کے دین کے لیے تجھ سے محبت کرتا تھا، صرف کھانا کھلانے والا نہیں، صرف پانی پلانے والا نہیں، جو بھی تجھ سے محبت حضور کے دین کی وجہ سے کرتا تھا، اس لیے کرتا تھا کہ تو نبی کا مہمان ہے، پہچان لے میرا کرم شامل حال ہے، انگلی تھامتا جا، جنت میں داخل کرتا چلا۔ اور وہ اتنا بڑا کریم ہے سبحان اللہ، وہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، لوگوں بخشنے والا ہے، سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں،
ہے جس کو چاہے نواز دیتا ہے. اللہ اللہ، وہ بڑا کریم ہے، مدد کرنے والا وہ، اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے والا وہ، آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا وہ. اور جب مدد کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو امید کا دروازہ کھولنے والا وہ. ابھی ترکی میں بڑا بھیانک، بہت بھیانک زلزلہ آیا، اس کا میں ذکر کروں گا، مگر میں نے ابھی ایک تصویر دیکھی، کسی نے مجھے بھیجا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 48 گھنٹے کے بعد ایک دودھ پیتا بچہ ریسکیو کیا، بہت مشکل کے بعد وہ عمارت سے ڈھانچہ گر گیا تھا، اس بچے کو نکالا گیا. بتا اس ڈھانچے میں جہاں بڑے بڑوں کا دم ٹوٹ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی میاں، لوگوں کی آہیں نکل گئی ہیں، ویران ہو گئے، ملبوں کے ڈھیر بن گئی، پوری پوری عمارتیں، پورے پورے محلے ملبوں کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے، بڑے بڑوں کی زندگیاں ختم ہو گئیں. مگر وہ دودھ پیتا بچہ اپنا انگوٹھا منہ میں کیے ہوئے ہے. تبھی کسی اخبار والے نے فوٹو لے لیا، 48 گھنٹے کے بعد وہ بچہ نکلا، تب بھی منہ میں انگوٹھا کیے ہوئے تھا. وہ کون ہے جس نے اس بچے کی جان بچا لی؟ میرا خدا ہے، میرا پروردگار ہے. اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے؟ امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے؟ شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے، بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے؟ وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، وہ خدا ہے جو بگڑے ہوئے کام بناتا ہے. ان مدرسوں کا فائدہ دیکھو، سبحان اللہ. تمہیں اندازہ نہیں، آج میں دیکھتا ہوں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، سب ایسے ہوں گے تو کیسے کام چلے گا، مگر بعض کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ مدرسوں کے بچوں پہ نگیٹو باتیں کرتے ہیں، منفی تبصرے کرتے ہیں، ان کے لباس پہ پھپکیاں کسیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے. یاد رکھنا نادانو، یہ مدرسوں کا فیضان ہے. جو مسجدوں کی میناروں سے اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تمہاری محرابوں میں قرآن پڑھا جا رہا، یہ مدرسوں کا فیضان ہے کہ پوری پوری رات یار تم ظہر پڑھے بغیر کام کرتے ہو، اثر نہیں پڑھتے، مغرب نہیں پڑھتے، عشاء بھی غائب، اور جناب والا عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہو، صبح کو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے. مگر یہ ذرا سے بچے، کوئی سوار سے آیا ہے، کوئی کیمری سے آیا ہے، کوئی بلاسپور سے آیا ہے، بعض بچے تو دوسرے صوبوں کے آتے ہیں، بہار سے آئے، بنگال سے آئے، جھارکھنڈ سے آئے. یہ بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتے ہیں، ان کے تم ہی ماں باپ ہو، ان سے محبت کرو، نفرت نہ کیا کرو. 4-5 دن گھر سے باہر رکھو تو ماں کی یاد آتی ہے. ان بچوں کی قربانی تو دیکھو کہ کس طرح سے دور رہتے ہیں. مولانا قمر صاحب ہم ساتھ پڑھا کرتے تھے، جیسے ہی بقرعید کا ٹائم آیا دن گنتے تھے کہ کب بقرعید آئے گی، کب گھر جا کر کے ماں کے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے. آج اگر کوئی عالم فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائے، اس کے پاس کچھ دولت اکٹھی ہو جائے تو لوگ اعتراض تو بہت کرتے ہیں، مگر کامیابی کے پیچھے چھپا ہوا عتیت نہیں دیکھتے، اس کا ماضی نہیں دیکھتے. اس نے جنرل ٹکٹ کے ساتھ، اس نے جنرل ٹکٹ سے سواریاں کی ہیں، جنرل ڈبوں میں دھکے کھائے ہیں، کتنی پریشانی اٹھائی ہے. 15 سال تک ایک طالب علم محنت کرتا ہے، دال روٹی کھاتا ہے، تب جا کر کے مولانا قمر مصباحی بنتا ہے، تب جا کر کے وہ ایک عالم دین بنتا ہے. اور بھائیو، کسی عالم کو اگر تم خوشحال دیکھو تو اس سے حسد نہ کیا کرو، اس کا ماضی دیکھ لیا کرو، اور اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیا کرو، اور اپنے بچوں سے کہا کرو کہ بیٹا ہمیں تمہیں عالم دین بنانا ہے، ہمیں قرآن پڑھانا ہے، تاکہ تمہارا دین بھی سلامت رہے. اور جس کا دین سلامت رہتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی سوار دیتا ہے، اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا، اللہ اسے بھی اپنے پیروں پہ کھڑا کرتا ہے. رات میں عشاء کے دیکھو مغرب کی نماز پڑھی بچوں نے، مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھاتے ہیں. عشاء کے بعد بعض مدرسوں میں جہاں مغرب بعد کھا لیتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد بچے قرآن شریف لے کر بیٹھ گئے. سبحان اللہ، قرآن شریف لے کر بیٹھ گئے حضرت. اور ہمارے مسلمان رمضان شریف میں قرآن شریف پڑھتے ہیں. بس ان بچوں کی قربانی تو دیکھو یار، صرف اعتراض کرتے ہو، مثبت پہلو نہیں دیکھو گے ان بچوں کا. وہ فرشتے نہیں ہیں، ویکنس ہو سکتی ہے. جی لیکن نانکار والو تم نے مدرسے کو فروغ دیا ہے، چلا رہے ہو، محنت کر رہے ہو، اساتذہ کو خوب رسپیکٹ کر رہے ہو، اس لیے تمہیں سلام کروں گا. تمہارے لیے میرے دل میں اس لیے بھی جگہ ہے کہ ادارہ دیکھا تو دل خوش ہو گیا. وہ تشہیر العلوم ہے ہی واقعی، اللہ نے چاہا تو اس کی تشہیر ہو ہی جائے گی، ہو ہی جائے گا. میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے میرے ساتھیوں کہ ان بچوں کی قربانی دیکھو. مغرب سے عشاء تک قرآن پڑھا، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء سے 11 بجے تک 12 بجے تک قرآن
قرآن پڑھا، اور رات میں جب سوئے ہیں نا تو سوتے ہوئے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، چونکہ جو موبائل چلاتے ہوئے سوتا ہے وہ نیند میں بھی موبائل ہی چلاتا ہے، اور جو قرآن پڑھتے ہوئے سوتا ہے وہ نیند میں بھی قرآن ہی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صبح کو وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھ گئے، استاذ بھی اٹھ گیا، وہ استاذ جسے تم 12-15 ہزار روپے دے کر کے اپنا غلام سمجھتے ہو، وہ استاذ بیچارہ 4 بجے اٹھ گیا اور کمچی لے کے بچوں کا سبق یاد کرا رہا ہے۔ تم نے تو ناشتہ بھی کر لیا بغیر نماز فجر پڑھے ہوئے، ان بچوں کی پیشانی کو چوما کرو، ارے ان کی گرد راہ کو جھک جھک کے سلام کیا کرو۔ اللہ کے پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ایک دور آئے گا جب مدارس کے طلباء کو حقیر سمجھا جائے گا، جب علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے طلباء کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا، اے طالبان علوم نبویہ، دل تھوڑا نہیں کرنا، جب تم پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہو تو آسمان سے فرشتے نکل پڑتے ہیں اور تمہارے راستوں میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر دنیا تمہیں مادیت نہ دے، مادیت سے دور بھی رہنا چاہیے، میرا مطلب یہ ہے کہ دنیا اگر تمہیں اچھی تنخواہیں نہ دے تو تم دل تھوڑا نہ کرنا، دین کو چھوڑ مت بیٹھنا، علم دین سے اپنا رشتہ مت توڑ دینا، دین کا کام تم ہی کو کرنا ہے۔ دنیا میں جو مل رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں ملے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بعد مرنے کے تمہیں جو اجر ملے گا اس کا تم حساب بھی نہیں لگا سکتے ہو، اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو، تمہارے چہرے چمکتے ہوں گے۔ اور حافظ قرآن سے پتا ہے رب کیا فرمائے گا، بشرطے کہ وہ عامل ہو، بشرطے کہ وہ عمل کرنے والا ہو، اور اللہ چاہے تو ویسے بھی وہ تو مالک ہے، خالق ہے۔ رب فرمائے گا، او حافظ جنت کے دروازے میں داخل ہو رہا ہے نا، یہ کہہ لو کہ جنت کی باؤنڈری میں داخل ہو رہا ہے، اب قرآن پڑھنا شروع کر دے، اور سن رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، آرام آرام سے پڑھنا، جلدی جلدی مت پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا شروع کر دے۔ سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ بقرہ پڑھے گا، آل عمران پڑھے گا، سورہ نساء پڑھے گا، سورہ مائدہ پڑھے گا، سورہ انعام پڑھے گا، سورہ اعراف پڑھے گا، سورہ انفال پڑھے گا، سورہ توبہ پڑھے گا، وہ سورتیں پڑھتا چلا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ رب کہہ رہا ہے پڑھتا چلا جا، آگے بڑھتا چلا جا، جب تو والناس پہ پہنچے گا، سین پر الحمد سے لے کر وہاں تک جتنے رقبے میں چلا ہے ساری جنت تیری۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت فیضانی غوث اعظم، عظمت قرآن، شان قرآن۔ نانکار والوں تم نے کھانا کھلایا ہے، محبت کی ہے، مدرسے کا تعاون کیا ہے، جلسے میں بھی تعاون کیا ہے، آئے بھی ہو، محبت میں بیٹھے ہو، دل تھوڑا نہ کرنا۔ یہ 3 بچے جو حافظ قرآن بنے ہیں، اللہ نے چاہا یہ 300 کو بنائیں گے۔ ذرا زور سے بولو یار، زور سے بولو، اور آواز آئے، زور سے بولو، سبحان اللہ۔ 300 بچوں کو بنائیں گے، وہ 300 3000 کو بنائیں گے۔ علم کا چراغ ہے، پھلتا پھولتا چلا جائے گا، جلتا چلا جائے گا۔ اور یہ ذرا ذرا سے بچے ماشاءاللہ جو آپ کے یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، دیگر حفاظ کرام کی جماعت کے ساتھ دنیا کی طاقتی طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کے جو آئے دن قرآن کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک ملک میں قرآن بھی جلایا گیا معاذ اللہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو جلا کر کے قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی غلط فہمی یہ ہے کہ قرآن کو اگر چھپوانا بند کر دیا جائے، قرآن پاک کی پریسوں پہ پابندی لگا دی جائے تو شاید قرآن کی تعلیم ختم ہو جائے گی، قرآن مٹ جائے گا۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، نانکار والوں میری طرف دیکھو، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں نادانوں، یہ جو مدرسہ چل رہا ہے تشہیر العلوم، یہاں کے 3 بچے کھڑے ہو گئے اور چیلنج کرتے ہوئے ان سے کہنے لگے سبحان اللہ۔ آئیے حضرت تشریف لائیے ماشاءاللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، آپ لوگ بیٹھے رہیں۔ آئیے عثمان بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت پیارا پڑھتے ہیں ہمارے عثمان ہارونی صاحب ماشاءاللہ، خیریت سے بھائی ماشاءاللہ۔ کلمہ شریف پڑھے ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وقت بھی کم ہے، میرے فوراً بعد پھر ہارونی صاحب تشریف لائیں گے۔ حضرات میں یہ کہہ رہا تھا یہ کہ تینوں حافظ قرآن حفاظ کھڑے ہو گئے، سینہ سپر ہو کر کے دنیا والوں سے کہتے ہیں حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا۔ سارے لوگ پڑھے میرے ساتھ، حق کا پیغام مٹ نہیں۔ جو قرآن جلا رہے ہیں، قرآن کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، وہ ایک اپنے لکھنؤ کا بھی تو تھا نا وسیم نام کا، وہ اب تو سنا کچھ اور نام ہو گیا ہے اس کا۔ وہ قرآن بدلنے چلا تھا، قدرت نے اسی کو بدل دیا، وہ ختم ہو گیا، مٹ گیا۔ اب تو حکومت نے بھی اس کو لات مار دی، نہ دنیا کا رہا، نہ دین کا رہا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ وہاں تو پٹائی ہونا ہی ہے مگر یہاں بھی
रुसवाई शुरू हो गई। अरे ये कुरान का मौजज़ा नहीं है तो और क्या है? जो कुरान से टकराता है वो ज़लील व ख़ार हो जाता है। कुरान रब की किताब है, जो कुरान को मिटाने की बात करेगा, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये 3 बच्चे तो तुम्हारे तशरीहुल उलूम के, और अगर मैं मदारी जोड़ लूं पूरे सुवार के जिला रामपुर के तो मियाँ 1000 तो जिला रामपुर ही में निकल जाते होंगे हुफ्फाज। मैं तो ये देख रहा हूं जितनी मुखालफत बढ़ रही है कारी अहमद अली साहब, उतने ही हुफ्फाज बढ़ रहे हैं। पहले मस्जिदों के मुतवल्ली तलाश करते थे, मुफ्ती शाहिद साहब के पास पहुंच गए। रामपुर में मौलाना कमर साहब के असाज़ा, हम सब के असाज़ा रहते हैं वहां पर, उनके पास पहुंच गए कि साहब हमें हाफिज जी की जरूरत है। पहले हाफिज कम थे, मस्जिदें ज्यादा थी। अब हालत ये है कारखाने भी कम पड़ गए, मस्जिदों को कम पड़े हुए तो काफी जमाना हो गया। अब तो बात ये है कि एक एक मस्जिद में कई कई हाफिज कुरान शरीफ सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं। वो कह रहा है कुरान मिट जाएगा, मगर जमीनी सच्चाई ये कह रही है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, क्या अल्लाह खुश रखे, जज़ाए खैर। सबको, आप सबके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह सबको खुश रखे। जरा जोर से बोले। तीनों बच्चों की तरफ से पढ़ रहा था, हक का पैगाम मिट नहीं। पूरा मजमा पढ़े, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा चूंकि मुझे अपने दोनों मेहमानों का ख्याल है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन स्टेजी लोगों में से हूं जो अपने बाद वालों को ख्याल करता हूं। और भी हैं मगर मैं भी उनमें से हूं। ख्वाह मुझे 30 मिनट बोलना पड़े, उसकी वजह यह है कि मैं इनके बाद होता तो मैं भी तो वेटिंग लिस्ट में ही होता, इसलिए ख्याल रखना चाहिए अहले स्टेज को भी एक दूसरे का। माशाल्लाह मुझसे पहले वालों ने मेरा ख्याल किया तो मैं अपने बाद वालों का ख्याल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़िए जरा जोर से सुभान अल्लाह। हक का पैगाम मिट नहीं सकता दीने। अरे आप तो दुआ दे दो बुजुर्गों, हमारे वही काफी है। ये पैसा देने के लिए तो जवान बहुत हैं, आप तो बड़े हैं हमारे माशाल्लाह। बैठिए, अल्लाह खुश रखे आपको। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई, बहुत। अरे बहुत सी मुर्गियां हलाल हो गई कुरान को मिटाने वाली। और तस्लीमा नसरीन थी बांग्लादेश की, ऐसी बीमारी में गिरफ्तार है कि बता भी नहीं सकती। सलमान रुश्दी था, वो भी टेढ़ा हो गया। और ये अपने भारत में ये था जिसका मैंने जिक्र किया। मनहूसों का ज्यादा नाम लेना सही नहीं है पाकीज़ा जलसों में। मैंने तो एक दिन वीडियो किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, तो उसमें ऐसे रो रहा था जैसे बिल्ली, जैसे वो जो खिस्यानी बिल्ली खंबे को नोचती है। वो तो ये अच्छा के खंबे पे करंट नहीं आ रहा वरना वहीं पिचक जाएगी। अरे जिल्लत उनके मुकद्दर में है जो कुरान से टकराएगा। और नानकार वालों से सबक हासिल करो, खुशी होती है माशाल्लाह। देख रहा हूँ, मुझे बता रहे थे नवाब भाई ने भी बताया, मौलाना कमर साहब ने भी बताया कि माशाल्लाह इस बस्ती के लोग अल्हम्दुलिल्लाह उन बस्तियों जैसे हैं जो बच्चों को बिल्कुल आल औलाद की तरह पालते हैं। मेहमान सखावत तो नजर आ ही रही है माशाल्लाह। और जो बाकी ये बाद में नजर आ जाएगी उस्मान भाई दीन के मामले में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों भाई उस्मान भाई अल्हम्दुलिल्लाह सखावत तो है ही माशाल्लाह। मेरी तरफ देखिए जरा, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई अब तो तकरीर मुख्तसर होगी अजीज, उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, उतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। बस ये वाकया सुनाओ फिर तकरीर खत्म। अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, अगर बच्चे पढ़ेंगे तभी तुम आबाद रहो। बहुत अच्छा बोल रहा, तभी तुम आबाद रहोगे। देखो तालीम, हुजूर इल्म के बारे में पता क्या कहते हैं? इल्म उजाला है। इल्म हसन भाई जब उजाला होगा तभी तो अंधेरा खत्म होगा। आज गांव-गांव में झगड़े क्यों होते हैं? पार्टी बंदी के, खानदान के, ग्रुप बंदी के। हमारे यहाँ मुसलमानों में ये बहुत बड़ी कमजोरी है। बल्कि मैं तो गैर मुस्लिमों से भी कहता हूँ भाई लड़ने की क्या जरूरत है, मत लड़ो। अल्लाह ने पैसा दिया है तो संभाल के रखो, बच्चों को पढ़ाओ, MBBS बनाओ, आलिम भी बनाओ, फकीह बनाओ, इंजीनियर बनाओ, मगर पहले
انہیں دین کی ضروری تعلیم دو. ایسا نہ ہو کہ ہے تو کروڑپتی, ابا کا جنازہ رکھا ہے تو ناپاک دور کھڑا ہوا ہے, روح تڑپ رہی ہوگی کہ بیٹے تیرے لیے میں نے دن کو دن نہیں سمجھا, رات کو رات نہیں سمجھا, اور تو اتنا بد نصیب, تیرا باپ بھی بد نصیب کہ تیرے باپ کو اپنے بیٹے کی دعائے جنازہ نصیب نہ ہوئی, اور تو ایسا بد نصیب ہے کہ تجھے اپنے ابا کا جنازہ نصیب نہیں ہوا. تب احساس ہوگا. تو اس امیر سے تو وہی غریب اچھا جو رکشہ چلاتا ہے مگر بیٹا مدرسے میں قرآن سناتا ہے, اور جب جنازہ رکھا ہوا ہوگا سامنے, وہ حافظ قرآن اگرچہ وہ ناظر خواہ ہو, حافظ نہ ہو, ناظر خواہ ہو, مگر صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن شریف پڑھتا ہو, وہ جب مصلی پہ کھڑے ہو کے کہے گا نا اللہ اکبر, اس کے بعد ثنا پڑے گا, دوسری تکبیر کے بعد درود پڑے گا, تیسری تکبیر کے بعد پڑے گا اللہم رب اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ایک بیٹے کے دل میں اپنے باپ کے لیے جو درد ہوگا, جو سوز و گداز ہوگا, وہ دوسروں کے دلوں میں شاید نہیں ہوگا. اور دعا تبھی زیادہ قبول ہوتی ہے جب درد زیادہ ہوتا ہے, لگن زیادہ ہوتی ہے, اور رقت زیادہ ہوتی ہے, دل بھی رو رہا ہے, آنکھیں بھی برس رہی ہیں, مالک میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے. وہ باپ جب میں گھر سے پڑھنے جاتا تھا قرضہ اوروں سے لیتا مگر مجھے دیتا تھا. وہ باپ جو جمعرات کو چھٹی کے دن انتظار کرتا تھا, اور جب تک میں پلٹ کے نہ آ جاؤں میرا باپ کھانا نہیں کھاتا تھا. یا ماں کا جنازہ رکھا ہے تو دل قطاری ہے, رو رہا ہے, دعائے جنازہ پہ پڑھ کے فارغ ہو گیا, چوتھی تکبیر کہی, نماز سے فارغ ہو گیا, اور اس کے بعد رو رہا ہے, قبرستان کی طرف جا رہا ہے تو غریب کا بیٹا مگر اس کے باپ کی روح مچل رہی ہے, مالک میرے بیٹے نے دولت تو نہیں کمائی مگر جنت میں جانے کا سامان ہو گیا ہے, میرے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے, رب کے کرم سے امید ہے رب فرمائے گا فرشتوں اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو. فرشتے کہیں گے مولا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے, گناہ بہت زیادہ ہے. رب کہے گا فرشتوں میں غفار بھی تو ہوں, میں ستار بھی تو ہوں, میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں, رحیم ہوں, میں کریم ہوں. اے فرشتوں تم اس کے نامہ اعمال کو دیکھ رہے ہو, میں اس کے بیٹے کی دعاؤں کو دیکھ رہا ہوں, اس کے بیٹے کی تلاوت کو دیکھ رہا ہوں. اس لیے میں نے کہا ہمارے بہت سے ملنے والے ماشاءاللہ MBBS ڈاکٹر ہیں مگر کلینک میں قرآن, ہمارے سنبل میں ہے کلینک میں قرآن شریف رکھتے ہیں, ڈاکٹر بھی بنو. میں نے یہ کہا تم سے کہ گاؤں میں دیہات کی زندگی میں ساری باتیں بہت اچھی ہیں, کھانے کی چیزیں اچھی ملتی ہیں, آب و ہوا اچھی ملتی ہے, اپنے دالانوں پہ بیٹھکوں پہ درخت ہوتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں, یہ بہت ڈینجر چیز ہے بھائی صاحب. جھگڑوں سے تو بچو, جیسے ماسک لگا کے کرونا سے بچتے تھے نا, ایسی گردن دبا کے جھگڑوں سے بچ جاؤ, اسی میں بھلائی ہے. اپنے بچوں کو کام کاج پہ لگاؤ, سارے بدلے تم مت لو کہ مجھے ایسے کہہ دیا, گھور کے دیکھ رہا تھا, اب رائفل نکال, اس نے ڈنڈا نکالا, تم نے رائفل نکالی. ارے ڈنڈے کے بدلے میں ڈنڈا بھی نہ نکالتے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں مگر نکالتے چلو ڈنڈے ہی نکال لیتے, مگر رائفل نکال کر کے لائے. غصہ آپے سے باہر ہے, کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دو, بدلہ لینے والی ذات اللہ کی ذات ہے, وہ انتقام لے لے گا, تم برداشت کر دو, تم برداشت کرو. کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹنے سے اگر لڑائی بچتی ہو تو ہٹ جانا چاہیے, اپنا بھی فائدہ ہے مخالف کا بھی فائدہ ہے, اور مخالف کو یہ سوچنا چاہیے. میں بھی دیہات میں رہتا ہوں, مولانا قمر صاحب مجھے پتا ہے جو حالات دیہات کے رامپور میں ہے نا وہی حالات سنبل میں ہیں. دیہات کی زندگیاں بہت اچھی ہوتی ہیں مگر جھگڑے بہت ہوتے ہیں. ارے الیکشن ختم ہو گئے, جس نے جسے ووٹ دے دیا یار بات ختم. اپنی اپنی محنت کرو, اللہ تمہیں جزائے خیر دے, کوشش کرو مگر آپس میں بھی دعا سلام رکھو. ہمارے اندر کوئی خاندانی دشمنی تھوڑی ہے, دین کی دشمنی تھوڑی ہے. ہماری طرف کئی گاؤں ہیں ماشاءاللہ, دونوں پردھان آپس میں دعا سلام کرتے ہیں, ایک دوسرے کے گھر پہ جاتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں ہر جگہ یہ ماحول بنے, اور دوسرا اگر سلام نہیں کرتا تو اس کا کردار ہے تم جھک کے سلام کرو. حسان وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ادب سے جھکتا ہے, جھک کر سلام کرتا ہے, فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے. نہ اس میں رہنا کہ وہ بڑھ کر سلام کرے, بڑا تو وہ ہے جو بڑھ کر سلام کرتا ہے. تم سلام کرو گے ایک دن اسے شرم آ ہی جائے گی. ادب, میں ذرا ترنم میں پڑھ دیتا ہوں ذرا. ادب سے جھکتا ہے, جھک کر سلام کرتا ہے, فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے. نہ اس میں رہنا کہ کوئی تمہیں سلام کرے, بڑا تو وہ ہے جو بڑھ کر سلام کرتا ہے.